وہ دفتر سے صرف تھکا ہارا ہی نہیں بلکہ بھوک سے بےتاب بھی آیا تھا۔ صبح تیار ہونے کی بھاگم دوڑی میں فقط 2 سلائس ہی کھائے تھے۔ دفتر میں آج کل آڈٹ چل رہا تھا، کچھ کھانے پینے کا موقع نہ مل سکا تھا، اس لیے اب پیٹ میں چوہے ناچ ناچ کر اودھ مچا رہے تھے۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اماں سامنے صوفے پر نیندراز اپنے من پسند ڈرامے کی قسط دیکھنے میں محو تھی۔ السلام علیکم اماں جانی، کھانے میں کیا ہے؟ وعلیکم السلام، چاند آ گئے؟ اماں نے بامشکل نظریں اسکرین سے ہٹائیں۔ وہ کھانے میں۔ وہ ذرا سا رکی۔ پلیز اماں، بھنڈیاں نہ ہوں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھنڈیاں تو نہیں ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر بینگن بھی نہ ہوں، اس نے ایک اور ناپسندیدہ سبزی کا نام لیا۔ فکر نہ کرو، بینگن بھی نہیں ہیں، بلکہ کریلے، کدو اور ٹینڈے بھی نہیں ہیں۔ اماں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز دھیمی کی۔ تو پھر کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آج کچھ نہیں پکایا۔ اماں کا اطمینان قابل دید تھا۔ تو پھر کیا کھائیں گے؟ وہ چیخ اٹھا۔ میں کیا کروں؟ کوئی سبزی دال تم لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ گوشت فریج میں ختم ہو گیا تھا، تمہاری ممانی کو فون کیا تھا کہ گڈو کو بھیج دیں تاکہ گوشت منگوا لوں، انہوں نے کھانا بنانے سے ہی منع کر دیا۔ ان لوگوں نے کڑی چاول بنائے ہیں، ہمارا حصہ رکھا ہے، تم جا کر لے آؤ، گڈو کو بخار ہے ورنہ وہ دے جاتا۔ اچھا، ممانی نے کڑی چاول بنائے ہیں؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ ساری تھکن بھوک اڑن چھو ہو گئی، کسی اور کے دیدار کی چاہ میں آنکھیں چمکنے لگیں۔ فریج میں ملک شیک رکھا ہے، پہلے وہ پی لو۔ اماں دوبارہ ڈرامے کی قسط میں کھو گئیں۔ اس نے فریج میں سے ملک شیک کا بھرا ہوا مگ نکالا، گٹا گٹ چڑھایا اور بائک سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گیا۔ ماموں کا گھر شہر کے نشیبی علاقے میں تھا۔ حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی سی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری تھیں۔ وہ تیمور بھائی کی نئی موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں بائک خراب نہ ہو جائے، اس نے بائک کو گلی کے کونے میں کھڑا کیا اور پھر پیدل چلتا ہوا گھر تک آیا۔ ماموں کے 4 مرلے کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ملا۔ تنگ سی ڈیوڑی کے سامنے برآمدہ تھا۔ برآمدے کے کونے میں کچن کا سامان سیٹ تھا۔ شلف کے آگے وہ دشمنے جاں کھڑی نظر آئی۔ وہ دبے پاؤں وہاں تک آیا۔ سارے میں بیسن اور گرم مسالوں کی سوندھی سوندھی سی مہک پھیلی تھی اور وہ غالباً پکوڑے تلنے میں مصروف تھی۔ اس کی جانب پشت تھی اور چہرے کا ذرا سا سائیڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ وہ فرصت سے دیکھنے لگا۔ اس کی سیاہ گنی چوٹی بکھری بکھری سی تھی، بالوں کی آوارہ لٹیں رخساروں پر جھول رہی تھیں، پسینے کے قطرے موتیوں کی مانند شہابی رنگت پر دمک رہے تھے۔ اس نے عام سا گلابی کاٹن کا سوٹ پہن زیب تن کر رکھا تھا، جو اس پر اتنا جچ رہا تھا یا پھر شاید اسے ہی لگ رہا تھا۔ وہ محویت سے دیکھتا رہا، پھر وہ کوئی چیز اٹھانے کے لیے مڑی تو یوں اچانک سے وہاں کھڑے دیکھ کر سٹ پٹا سی گئی۔ تعبیر، آپ کب آئے؟ بس ابھی ابھی، وہ اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر قریب دھری پرات سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا نکالتی ہوں۔ وہ جلدی سے الماری کی جانب بڑھی۔ نہیں جگنو، مجھے جلدی ہے، بس تم پیک کر دو۔ اتنے میں ممانی گڈو کا ہاتھ تھامے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ تعبیر بیٹا، آؤ بیٹھو نا۔ ممانی، آپ میرا انتظار کر لیتی، میں لے جاتا گڈو کو ہسپتال۔ اس نے تشویش سے گڈو کا ماتھا چھوا۔ یہیں پر قریب ہی تو ڈسپینسری ہے، وہاں سے دوائی لائی ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ موسمی بخار ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں جگنو نے ٹفن پیک کر کے اسے تھما دیا۔ وہ ممانی کو خدا حافظ کہتے ہوئے باہر آیا۔ جگنو بھی دروازے تک آئی۔ وہ ذرا سا مڑا۔ پھپھو نے کبھی چکر نہیں لگایا، وہ کچھ جھجک کر بولی۔ وہ ضرور آئیں گی، فاحہ ابھی اپنے سسرال میں مصروف ہے، جب وہ آئے گی تو وہ دونوں اکٹھی آئیں گی۔ اس نے ایک الوداعی نظر اس کے صبیح چہرے پر ڈالی اور پھر باہر نکل آیا۔ جگنو سے چند سیکنڈ کی اس ملاقات نے اسے کئی دن تک سرشار رکھنا تھا۔ اس کا تو کئی بار جی چاہا کہ کبھی تفصیل سے حال دل سنائے، مگر وہ نازک پری فقط سلام دعا میں ہی نروس سی ہو کر چھوئی موئی بن جاتی تھی۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ اس کی اسی شرم و حیا اور گریز نے اسے اس کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔
آج کل کی منہ پھٹ اور بے باک لڑکیوں سے کتنی مختلف اور منفرد تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی ٹیبل پر تیمور بھائی بھی موجود تھے۔ غالباً ان کی بیگم بھی کھانا بنائے بغیر شاپنگ پر نکل گئی تھی۔ یہ مومانی کے ہاں سے آئے روز کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ پرسوں تم لوگ سبزی پلاؤ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج کل راشن اتنا مہنگا ہے، ان لوگوں کے حالات بھی ایسے ہیں، تم لوگ منع کر دیا کرو نا۔ وہ باؤل سے پکوڑے لیتے ہوئے تبصرہ فرما رہے تھے۔ کئی بار منع کر چکی ہوں، تمہاری مومانی غصہ کر جاتی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی بہانے گڈو کو کچھ رقم تھما دیتی ہوں۔ اماں پلیٹوں میں کھانا نکال رہی تھی۔ آج سے چند سال پہلے تک ماموں کے حالات اتنے بھی خراب نہ تھے۔ انہیں ورثے میں آبائی گھر اور کافی سرمایہ ملا تھا۔ وہ کچھ سمابی فطرت کے مالک تھے، ٹک کر ایک کام نہ کرتے۔ آئے روز کاروبار بدلنے کا شوق تھا۔ اس شوق کے ہاتھوں منافع کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ ایک بار تو فراڈی پارٹنر سے پالا پڑ گیا۔ اس نے ان پر جال سازی کا کیس کر دیا۔ بامشکل اس بدماش سے جان چھڑائی۔ آبائی گھر بھی بک گیا۔ تعبیر کے ابا نے ایک جگہ کلرک بھرتی کروا دیا۔ ماموں نے ساری عمر نوابوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ یہ کلرکی ان کے شایان شان نہ تھی۔ دل کو ایسا صدمہ لگا کہ ایک رات سوئے تو صبح کو اٹھ نہ سکے۔ نعمانی پر قیامت گزر گئی۔ اس وقت گڈو صرف 3 سال کا تھا اور جگنو انٹر میں تھی۔ نعمانی کا تو میکا بھی مضبوط نہیں تھا، فقط ان ہی لوگوں کا سہارا تھا۔ ماموں کے ساتھ 40ویں پر اماں عورتوں میں گری بیٹھی تھی، جو رنگ رنگ کے تبصرے فرما رہی تھی۔ وہ غم سے نڈال مومانی کو مزید ہولائے دے رہی تھی کہ ایک کمسین بچے کے ہمراہ وہ جوان ہوتی بیٹی کو کیسے نمٹائیں گی۔ اماں کو ان کی سنگ دلانہ باتیں اشتعال دلا رہی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیا کہ جگنو کی کوئی فکر نہ کرے، وہ اپنے تعبیر کے لیے اسی کا سوچے ہوئے ہیں۔ سبھی نے اس وقت ان کے اس فیصلہ کو سراہا۔ 40ویں کے چاول بانٹتے تعبیر کے دل کی کلی کھل گئی۔ اسے اپنی کمگو، خاموش طبع، کالی گھور آنکھوں والی کزن بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے دل میں جو محبت کی ننھی سی کونپل پھوٹی تھی، ماں کے اعلان نے اسے تناور درخت میں بدل دیا۔ اظہار محبت کی جرأت تو نہ تھی، مگر شاید دل کو دل سے راہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی جگنو کے قدم بھی ڈگمگانے لگے، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ چھپ دکھلانے لگی۔ یوں وقت بیتتا گیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب کر لی۔ جگنو نے بھی بی اے کے بعد گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ مومانی کو اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر تھی، مگر اماں کی جانب سے مسلسل خاموشی تھی۔ اس دن کی بات کے بعد تو انہوں نے باقاعدہ رشتہ ڈالا تھا اور نہ ہی منگنی کی کوئی بات کی تھی۔ اب لڑکی کی ماں ہو کر وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، اشاروں کنائیوں میں ذکر کیا بھی تو اماں یوں ہو گئیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ گھر آیا تو فاحہ آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اوپر تلے کے تھے۔ اماں نے معقول رشتہ ملنے پر اسے بی اے کے بعد ہی بیاہ دیا تھا۔ وہ کچھ من موجی اور بے فکری طبیعت کی مالک تھی۔ سسرال بھی اچھا ملا تھا، اس لیے مزاج میں ابھی تک بچگانہ پن تھا۔ اس وقت بھی اماں کے ہمراہ ٹی وی لاؤنج میں کارپیٹ پر آلتی پالتی مارے آن لائن شاپنگ میں مصروف تھی۔ آہا، فاحہ آئی ہے، اس نے اندر داخل ہو کر نعرہ مارا۔ یقیناً آج تو بہت کچھ اچھا بنا ہوگا۔ وہ ٹائی کی ناٹ کو عادتاً ڈھیلا کرتے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ نہیں بنا، ہم نے کھانا آرڈر کر دیا ہے، ابھی ڈیلیوری بوائے دے جائے گا، تم وصول کر کے بل دے دینا۔ وہ کمال بے نیازی سے اماں کو برانڈیڈ جوڑے دکھا رہی تھی۔ وہ کیوں بھئی؟ وہ چیخا۔ مہینے کا آخری چل رہا تھا، جیب کی حالت مخدوش تھی۔ میں تو سسرال میں نہیں بناتی، یہاں کیوں بناؤں؟ اس نے کندھے جھٹکے۔ کیوں، سسرال میں کون بناتا ہے؟ کیا تمہاری ساسو ماں؟ نہیں، ان کو تو خود زیادہ کوکنگ نہیں آتی، کوک رکھا ہوا ہے، پھر ہم آرڈر بھی کر لیتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اسی لیے تمہارے سسر اور میاں کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے۔ ساس بہو دونوں پوہٹ جو ہیں، وہ طنزاً بولا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، باہر بیل ہوئی ہے، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ اماں نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ڈپٹا تو وہ جیبیں ٹٹولتا ہوا باہر نکل گیا۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں کھانا کھایا گیا۔ وہ آرام کرنے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ شام کو آنکھ کھلی تو سارے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اماں کے بیڈ روم سے ان کی اور فاحہ کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بھی ادھر ہی چلا آیا۔ دونوں نسبتاً دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔
जुगनू का नाम सुनकर वो ठठक गया। अम्मा कह रही थी, अगर तुम्हारी सास फराज के लिए जुगनू में इंटरेस्टेड हैं तो अच्छी बात है। लड़का तो नेक और शरीफ है, लोग भी देखे वाले हैं। बस तुम क्लियर कर देना कि हमसे जो कुछ हो सका वो करेंगे, मगर ज्यादा भारी जहेज की उम्मीद ना रखें। जाहिर है अब तुम्हारे जैसा तो नहीं कर सकते। फाहा ने आगे से कुछ कहा, मगर वो गुस्से और गम की ज्यादती से ज्यादा सुन ना सका। एक बार तो जी में आया कि अभी अंदर जाए और दोनों को याद दिलाए कि उन्होंने मुमानी और जुगनू को कब से इंतजार की सूली पर लटका रखा था, इस वास्ते कि अचानक उनको यूं किसी और का रिश्ता पेश करके ठुकरा दिया जाए। फिर उसने खुद को बमुश्किल रोका। पहले वो फाहा से अलहदगी में बात करना चाहता था। अम्मा तो गुस्से की तेज और जज्बाती थी। उसकी जल्दबाजी कहीं उसका जुगनू का केस ज्यादा खराब ना कर दे, यही सोचकर वो पलट आया। रात को जब अम्मा दवा खाकर सो गई और फाहा लॉन में टहल रही थी तो वो भी वहीं चला आया। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। फाहा इसको इतना खामोश देखकर ठठक गई। क्या बात है ताबीर? उसके पूछने की देर थी वो फट पड़ा। वो तहम्मुल से सब सुनती रही। जो वो चुप हुआ जब वो चुप हुआ तो उसे बाजू से पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाया और खुद भी उसके सामने बैठ गई। देखो ताबीर, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने अम्मा से ऐसा कुछ ना कहा होगा, जबकि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का भी एहसास है। ताबीर, इस बात को कितने साल बीत गए हैं। मामू की डेथ के वक्त अम्मा ने शायद जज्बात में आकर ये बात कर दी थी। बाद में इन्हें मुनासिब नहीं लगा तो उन्होंने दोहराया भी नहीं। लोग तो मंगनी छोड़ निकाह तक करके छोड़ देते हैं, अम्मा ने तो महज इरादा ही जाहिर किया था। तुम्हारी दुल्हन को लेकर उनके बड़े ख्वाब हैं। मुझे नहीं लगता कि जुगनू इस फ्रेम में फिट आती है। चार बंदों में एतमाद से बात तो वो कर नहीं सकती। अपनी शख्सियत को भी उसने कोई ग्रूम नहीं किया। दब्बू सी तो है। वो तो शायद बचपन की उनसियत है जो तुम इतना टची हो रहे हो। वरना अगर गौर करो तो लाइफ पार्टनर की हैसियत से तुम भी शायद उसे इतना पसंद ना करो। मैं उसे उससे भी ज्यादा पसंद करता हूँ जितना तुम समझती हो। यूं कहो कि तुम और अम्मा इतनी स्टेटस कॉन्शियस हो के जुगनू गरीब का रिश्ता ही नहीं मांगना चाह रही। वो तनफ्फुर से बोला, ठीक है फिर तुम अपना केस खुद लड़ो, मैं तो इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल जो भी करो तैमूर भाई के हालात को सामने रख कर करना। वो ये कहकर तेजी से अंदर चली गई और वो अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। अपने बेडरूम में आकर जब उसने ठंडे दिल से सोचा तो उसे लगा कि फाहा ने भी इतना भी गलत नहीं कहा था। जमीनी हकायक बहुत तलख थे। अम्मा बहुत दबंग और बेलचक शख्सियत की मालिक थी। अगर वो लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा भी लेता तो वो जुगनू को घर में वो इज्जत नहीं दिलवा सकता था जो उसकी बीवी की हैसियत से उसका हक होती। तैमूर भाई की मिसाल उसके सामने थी। उन्होंने अपनी कोलीग से अम्मा की मर्जी के खिलाफ पसंद से शादी की थी। अम्मा ने पहले दिन से ही समरीन भाभी को बहू तस्लीम नहीं किया था। आते ही उनका पोर्शन अलहदा कर दिया था। समरीन भाभी तो एक मजबूत और खुशहाल मेका रखती थी। ससुराल से बेदखली ने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया था। फिर तैमूर भाई भी मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर पोजीशन में थे। उन्होंने अपना अलहदा बहुत अच्छा सेटअप बना लिया था, मगर उसके हालात मुख्तलिफ थे। उसकी सैलरी कम थी, वो अकेला घर चलाने की पोजीशन में नहीं था। और फिर जुगनू बेचारी का तो मेका भी कमजोर और अम्मा के रहमो करम पर था। अम्मा की नाराजगी की सूरत में गुड्डू और मुमानी मजीद तनहा हो जाते। फिर उसने भी जुगनू से टूट कर मोहब्बत की थी और वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं इज्जत भी देना चाहता था। फराज के घर में उसे इज्जत और मोहब्बत दोनों मिल गई। उसकी अम्मा इतनी चाहत से उसका हाथ मांगना चाह रही थी। फिर वो जाती तौर पर भी फराज को जानता था। वो अच्छा लड़का था। फैसला मुश्किल सही मगर नामुमकिन नहीं था। अभी तो वक्त था। वो और जुगनू राह मोहब्बत के सफर में इतने दूर नहीं गए थे कि वापसी मुमकिन ना हो। अगली सुबह वो कुछ देर के लिए फाहा के पास किचन में रुका। तुम मुमानी को फराज के रिश्ते का बता देना। फिर वो तेजी से निकल गया। फाहा हैरान रह गई। कल तक इतनी बड़के मारने वाला इतनी आसानी से हार मान गया। फिर वो लाताल्लुक सा रहने लगा। चुपचाप दफ्तर जाता, वापस आकर खाना खाता और फिर सोने चला जाता। शायद वो खुद को वक्त दे रहा था संभलने का, साबित कदम रहने का। अम्मा सब देख रही थी मगर खामोश थी। उस दिन भी वो चुपचाप भिंडियां खा रहा था जब उन्होंने एक डोंगा उसके सामने सिरकाया। गुड्डू माश की दाल देकर गया था, ये खा लो। नहीं, भिंडियां ही ठीक हैं। उसने डोंगा परे हटाया। वो हैरत से उसे देखकर रह गई। वो अपना मोबाइल खंगाल रहा था। एक टेक्स्ट मौसूल हुआ।
محبت میں ہار تو ہوتی ہے، اگر بچھڑنا ہی ٹھہرا تھا تو گھڑی بھر مل لیتے، کچھ اپنی کہہ لیتے، کچھ ہماری سن لیتے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی جانب سے ہے۔ اس نے ڈیلیٹ کا آپشن دبایا۔ اتنے میں اما اندر داخل ہوئیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک پلیٹ اس کی جانب بڑھائی، اس میں رسگلے رکھے تھے۔ تعبیر بیٹا، تمہاری نانی اماں کی برسی تھی۔ ان کی آواز گمبھیر تھی۔ جی اچھا اماں۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تعبیر بیٹا، ایک بات کہوں، میری ماں میری آئیڈیل تھی۔ شاید ہر بچے کے لیے اس کی ماں آئیڈیل ہوتی ہے، بہت اچھی، ساری دنیا سے اچھی۔ میں بھی اپنی ماں کو بہت عظیم، بہت بہتر خیال کرتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ بت ٹوٹ گیا۔ ہم 6 بہنیں تھیں، ابا حیات نہیں تھے، وہ ہمارے رشتوں کے لیے پریشان تھیں۔ ایک دن ماسی رشیدہ تائی جی کی صفیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ لائی تھی، اور اماں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ میری بہن راشدہ کا کروا دے۔ میں اس دن اماں سے بہت لڑی کہ وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ پھر رشتہ نہ صفیہ کا ہو سکا اور نہ راشدہ کا۔ میرے دل میں بال آ گیا، مگر بیٹا، بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ ماں کی محبت خود غرض بھی ہو سکتی ہے، لالچی بھی۔ وہ اسی دنیا کی مخلوق ہوتی ہے، مگر ہم اسے کوئی ماورائی مخلوق سمجھ لیتے ہیں، ہر برائی سے پاک۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ وہ ان کی بات کا پس منظر سمجھ گیا، ان کے دونوں ہاتھوں کو دبا کر بولا، اماں میں بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ جگنو کے لیے فراز کا رشتہ لے جائیں۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ ٹپٹ کر بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کتنی ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، اولاد کی دل کی خوشی کو نہیں کچل سکتی۔ اچھا چھوڑو، تم شام میں میرے ساتھ ماموں کے ہاں چلو۔ وہ جو غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہا تھا بدک گیا۔ نہیں ماں، میرا اتنا بڑا امتحان نہ لیں، میں آپ کے ساتھ فراز کا رشتہ پیش کرنے نہیں جا سکتا، آپ فاحہ کو لے جائیں۔ ارے گھمڑ، میں تو تمہارے واسطے جا رہی ہوں وہاں۔ ہیں کیا واقعی؟ اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہاں سچ، تم فاحہ سے کہہ کر سب کچھ خود ہی فرض کر کے بیٹھ گئے، مجھ سے تو کہا ہوتا۔ ہائے ماں، آپ اتنی اچھی ہیں۔ اس نے جھٹ ایک رسگلہ اٹھا کر ماں کے منہ میں ڈالا اور ایک نے پھر باہیں کھول کر انہیں گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ خبردار، وہ پیچھے ہٹی۔ شاشنی سے لتھڑے ہاتھ ہیں تمہارے، میرا دوپٹہ خراب کر دو گے۔ آخر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، صفائی پسند اور نفیس۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر سائڈ پر پڑا تکیا اٹھا کر منہ پر رکھ لیا۔ بدتمیز، بے حیا، نیا تکیا ہے، سارا کور خراب کر دیا۔ وہ چلانے لگی، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا اور وہ اپنی چپل اٹھانے نیچے جھک گئی۔ واقعی، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے۔